یہ امام احمد رضا کی فکر دیکھیں، جب دوسرے حج پر گئے، پہلے حج پہ تو امی ابا کے ساتھ گئے تھے، دوسرے حج پہ بیوی اور بچوں کے ساتھ، بیوی تھی مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور ساتھ تھے حضرت مولانا حامد رضا صاحب حجت الاسلام، یا مولانا محمد رضا صاحب جو منجلے بھائی تھے، جو حضور مفتی اعظم کے سسر بھی ہوتے، وہ ساتھ تھے، حجت الاسلام ساتھ تھے، اور بھی خدام، بہرحال جو بھی تھے۔ علماء عرب اتنا متاثر ہوئے اعلیٰ حضرت سے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو سامنے سے پیشکش کی کہ احمد رضا، تیرے علم و تقوی نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے اپنا داماد بنانے کا شرف حاصل کرے۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ فرمائیں، ناجائز حرام ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن فکر رضا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کدھر ہو؟ فکر رضا کے سب سے بڑے عملی باغی بن کر ٹھیکیدار بنتے ہو، مرنا نہیں ہے تمہیں، اللہ کو تمہیں منہ نہیں دکھانا ہے۔ امام احمد رضا کو پیش کر، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ملفوظ اٹھا کے دوسرا سفر نامہ اعلیٰ حضرت کا خود ہی پڑھ لیجیے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں، الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے، مفہوم یہی ہے۔ امام سے حرمین طیبین کے علماء نے کہا، وہ شرفاء، وہ سادات، وہ بڑے بڑے اعلیٰ نسب علماء کہتے ہیں احمد رضا تو نے دل موہ لیا ہے، تجھ سے رشتہ کرنے کو دل چاہتا ہے، رشتہ جوڑنے کو جی چاہتا ہے، سامنے سے پیش کر کے اپنی بیٹی تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ جواب، اتنے مکے کے داماد بننے کا پیشکش ہے، داماد مکۃ المکرمہ کی بستی میں دامادی کا لوگ جوتے بجا کے آ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ آ جاتے ہیں جوتے، ارے وہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ڈھونڈے پھرے تھے کعبے میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ کعبے میں بھی تلاش کرتے ہیں کہ میرا گنگوہ کدھر ہے۔ اور فرق دیکھو تو وہاں والوں کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن جو کہتا ہے ارے کدھر گنگوہ اور کدھر گھر اور کدھر بستی، وہ کہتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، فکر دیکھو۔ عزت ایسوں کو ملتی ہے جو ناموس رسالت پہ قربان ہو جاتا ہے، برا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ تو کہتے ہیں احمد رضا ہم تجھے اپنا داماد، مالدار ہیں، حکومت جو ترکی حکومت ہے وہاں بڑے بڑے ان کو وظیفے ملتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں داماد بنانا چاہتے ہیں، لیکن جواب کی نزاکت، نصافت اور ادبی اور جو ہے وہ اس کے اندر حکمت آمیز جو کئی دریا ایک ساتھ جو اس میں امٹ رہے ہیں اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ توجہ اہل علم کی توجہ، اگر کہ امام کا جواب کیا ہے، یہ نہیں کہا دوسری بیوی نہیں کروں گا، فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، 1200 سے زائد کتابیں لکھنے، کچھ نہیں، انکار کی وجہ کتابیں لکھنا نہیں، انکار کی وجہ مصروفیت نہیں، 22 گھنٹے جاگ کر کام کرنے والا مصروفیت کا عذر نہیں پیش کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے تو نظر کس پر ہے؟ توجہ کریں، کہتے ہیں حضور کی کنیز، حضور سے مراد میرے آقا ہے، حضور کی کنیز کو سفر مدینہ منورہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اگر دوسرا نکاح کر لوں گا تو مبارک سفر میں حضور کی کنیز کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں، جو خود کی بیوی کے دل کا اتنا خیال کرتا ہو اسے ماں باپ کے دل کا کتنا خیال ہو؟ کدھر ہو اپنے مسلک سے؟ تو تم عملی طور پر، زبانی طور پہ سب ساتھ ہو فکر رضا کے، عملی طور پہ فکر رضا سے ہٹ گئے ہو، ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ ماں باپ خوش ہے، نہ پڑوسی خوش ہے، کوئی تم سے خوش نہیں ہے، ورنہ جس کی فکر یہ ہے کہ دوسرا نکاح یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ حضور کی کنیز کا دل نہ ٹوٹ جا، پھر اگر نبی کی کنیز کا دل ٹوٹے گا تو میرے یار کا دل کو تکلیف پہنچے، من آزا مسلمن فقط آزانی۔ پھر کہہ رہا ہوں فتویٰ نہیں پڑھ بول رہا ہوں کہ ناجائز اور حرام، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے۔ تو جو بیوی کی اتنا اور بتائیں جب دوسرا نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ حضور کی کنیز کا دل ٹوٹے گا،
تو تم تو 2-2 3-3 سے لگے رہتے ہو فون پہ، الا ماشاءاللہ. تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تم تو بہت نیک، اللہ مجھ سے زیادہ اللہ والے ہو، جو انٹرنیٹ پہ دور بیٹھ کے ادھر ادھر سنتے ہیں ان سے مخاطب ہوں. آپ نہیں، آپ ایسے ہوتے تو آپ جلسہ سننے کیوں آتے؟ لیکن ایک بات کہنے کی ہے کہ 2-2 3-3 سے لگے ہیں، فون پہ لگے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد بیوی سے گفتگو نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کروٹیں بدل رہی ہے، ٹینشن میں رو رہی ہے، آنکھیں سجا رہی ہے، روتے روتے اگر وہ ماں بننے والی ہے تو اس کا بچہ ضائع ہوتا ہوا سنا ہم نے، یہ سنا کہ ٹی بی کی مریضہ ہو گئی، یہ سنا کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئی، یہ سنا کہ ٹرین کی پٹریوں میں کٹنے پہ مجبور. کبھی یہ احساس نہ ہوا وہاں جائز کام اس لیے چھوڑا جا رہا، جائز کہ یار کا دل نہ دکھے، کیونکہ کنیز کا دل دکھے گا تو یار کو تکلیف ہوگی. تو کبھی سوچا یہ ناجائز کاموں سے کتنا دل دکھا رہے ہو، اور حضور کی کنیزوں کا دل دکھا رہے ہو، حضور کے غلاموں کا دل دکھا رہے ہو، تو حضور کا کتنا دل دکھ رہا ہوگا. تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا، میرے امام نے کہا ماں باپ سے بھی بات کرنے کے آداب ہیں، جب تک ان سے اجازت نہ لو بات شروع نہ کرو. اگر وہ اجازت دیں تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. تو مختصر کر کے بات ختم کروں.